تھی، ٹرین پھر رک گئی، پھر اس کا اسٹارٹ فیل ہو گیا، پھر اس کا وہ کرنا ختم ہو گیا۔ مجاہد ملت نے سلام پھیرا، دیکھا ریل تھوڑی دور میں جا کے رکی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ٹرین چلی گئی؟ کیا ٹرین چلی گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں حضور، وہ تو ٹرین جا چکی تھی، بائی چانس ایسا ہوا، اتفاق ہے کہ ٹرین خراب ہو گئی ہے، انجینئر لوگ مرمت کرنے آئے ہوئے ہیں۔ مجاہد ملت کرامت چھپایا کرتے تھے۔ آپ نے کہا انجینئر لوگ اپنا کام کرتے ہیں، چلو ٹرین میں بیٹھے ہیں ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کرے رہنما۔ جیسے ہی ٹرین میں آپ نے قدم رکھا، ٹرین اسٹارٹ ہو گئی، پھر ٹرین چلنے لگی۔ جو غیر مسلم تھے، جو وہی پانے وطن میں رہتے تھے، جو یارانے وطن تھے، انہوں نے مجاہد ملت کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا یہ ٹرین اس بڈھے کے لیے رکی تھی، یہ ٹرین اس شریف کے لیے رکی تھی، یہ ٹرین معمر انسان کے لیے رکی تھی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور سے روحانی بابا میں آنے والوں، یہ ٹرین کس کے لیے رکی تھی؟ آپ بھی کہیں گے ہماری عقیدت بولتی ہے، ہمارا وجدان کہہ رہا ہے، ہمارا ایمان کہہ رہا ہے ٹرین مجاہد ملت کے لیے رکی ہے۔ لوگوں آؤ ٹرین سے پوچھتے ہیں، اے ٹرین اگر تم مجاہد ملت کے لیے رکی، ان کے قدموں میں رک جانا چاہیے تھا، ان کے چرنوں میں رک جانا چاہیے تھا، تجھے تو منہ بھی نہیں کرنا، تجھے تو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ رکی مجاہد ملت کے لیے رکی، یہاں مجاہد ملت رکے ہوئے ہیں اور تو جا کے وہاں رکی ہوئی ہے۔ یہ بے زبان کی ٹرین ہمیں کہتی ہے سنو، قانون قدرت یہ ہے، اصول فطرت یہ ہے، جو محبت کرتا ہے، جو دعوی محبت کرتا ہے، اسے آزمایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا یہ خلیل ہے، رب جلیل سے محبت کرتا ہے، امتحان کے لیے نارے نمو سے گزرنا پڑا، اور جب کامیاب ہو گئے انعام میں کیا ہوا؟ یا ناوقونی بردم سلام علی ابراہیم، اب وہ فرعون کی نمرود کی نار نہ رہی، گلزار میں تبدیل ہو گئی، آگ نہ رہی، تبدیل ہو گئی۔ محبت کا جو دعویٰ کرتا ہے اسے آزمایا جاتا ہے، کامیاب ہونے والے کو انعام دیا جاتا ہے۔ بالکل یہی حال ہے، مشیت آزمانا چاہتی تھی۔ حبیب الرحمن تو خلوتوں میں نماز پڑھتے ہو، تم جلوتوں میں نماز پڑھتے ہو، اپنی حویلی میں نماز پڑھتے ہو، باریلی کی گلی میں نماز پڑھتے ہو، مصطفیٰ کے شہر میں نماز پڑھتے ہو، مریدوں کی انجمن میں نماز پڑھتے ہو، عقیدت کیسوں کی بھیڑ میں نماز پڑھتے ہو، عالم تنہائی میں نماز پڑھتے ہو، تم خلوت میں نماز پڑھتے ہو۔ حبیب الرحمن آج تمہاری نماز کا امتحان لیا جائے گا، آج تمہارے سجدے کو کسوٹی میں پرکھا جائے گا۔ ایک طرف ٹرین جائے گی، ایک طرف ٹکٹ جائے گا، ایک طرف ریزرویشن جائے گا، ایک طرف آسائش جائے گی، ایک طرف ضرورت جائے گی، دوسری طرف نماز اصل جا رہی ہوگی۔ یہ دیکھنا ہے حبیب الرحمن تم ہمارا سجدہ چھوڑتے ہو یا ٹرین چھوڑتے ہو؟ مجاہد ملت نے بتا دیا اے پروردگار عالم تو رحمان ہے، یہ تیرا حبیب الرحمن ہے، ایک ٹرین نہیں آپ آواز کی کائنات چھوڑ دے گا مگر تیرا سجدہ نہیں چھوڑے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان مجاہد ملت، کرامت مجاہد ملت، عاشقان مجاہد ملت، عرف روحانی بابا میرے پروردگار حبیب الرحمن تیرے نہیں آواز کی جاگیر کو لات مار دے گا مگر تیرا سجدہ نہیں چھوڑے گا، تیری بندگی نہیں چھوڑے گا، تیری عبادت نہیں چھوڑے گا، تیری نماز نہیں چھوڑے گا۔ جب مجاہد ملت امتحان میں کامیاب ہو گئے، مشیت نے کہا حبیب الرحمن تیل کو تمہارے قدموں میں ہم روک دیتے ہیں تاکہ دنیا والے کو پیغام ہو سکے، تمہارے ماننے والے کو سبق ہو سکے۔ تو رب کی بارگاہ میں سر نزول ہوتا ہے، اللہ اسے سر بلندی عطا فرماتا ہے، سر ریز ہوتا ہے، اللہ اسے سر فرازی عطا کرتا ہے۔ پیارے ہم وعدہ کرتے ہیں ٹرین چلی جاتی ہے، مجاہد ملت سجدہ کرتے ہیں، چلتی ہوئی ٹرین رک جاتی ہے، بات یہ ہے ہم روحانیت والے ہیں، وہ روحانیت والے
والے ہیں جسم کو سوار چکے بہت بہت لاجواب لاجواب زندہ کو سوار چکے بہت اب روح کا سنگھار کیجیے پھول شاخ سے نہ توڑیے خوشبوؤں سے پیار کیجیے ناک عیاشی کے لیے نہیں ہے ناک منورنجن کے لیے نہیں ہے ناک ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے ناک وفاداری کے لیے نہیں ہے ناک لذت کام و دہن کے لیے نہیں ہے ناک کو عبادت ہے ناک کو بندگی ہے ناک کو عروج ہے ناک کو معراج ہے ناک کو قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے ناک کو خاک کے سردر کو ہم سے سوریہ کرتی ہے ناک کو وریثہ میں رہنے والے کو مدینے والے مصطفیٰ کا تاکہ بارگاہ کا مقبول ترین بندہ بنائی کرتی ہے مگر ناک کیسے سنی جاتی ہے ابھی مائک پہ ناک خاں ناک پڑتا تھا مطاہ رسول ثنا خان مصطفیٰ کرتا تھا ادھر مجاہد ملت کی پلکیں بہ پڑتی تھی آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی تھی نگاہیں ہچکیاں بند ہو جاتی تھی پتہ چلتا تھا یہ بندہ نام سن رہا ہے یہ بندہ مصطفیٰ کی نام سن رہا ہے یہ پلکیں بتاتی ہے نام سننے کا حق مجاہد ملت کو ہے بہتی آنکھیں کہہ رہی ہے نغمات رسول سننے کا حق حبیب الرحمان کو ہے آنسو بتا رہے تھے نبی کے نام سننے کا حق اگر وریثہ میں کسی کو ہے تو حبیب ملت کے نانا کو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد یا رسول اللہ زندہ باد اور اس لیے علماء کے بیانات بھی سنو پھر نام سنو نبی اللہ کا سجدہ کرو پھر نبی کی نام سنو ماں کی خدمت کرو پھر نبی کی نام سنو باپ کا پاؤں دباؤ پھر نبی کی نام سنو پڑھو صحابہ ادا کرو پھر نبی کی نام سنو یہ نعت بھی ہوگی عبادت بھی ہوتی چلی جائے گی یہ مادیت کا سفر نہیں روحانیت کا سفر ہو جائے گا مادیت کا مقام اور ہے روحانیت کا مقام اور ہے جسم کو سوار چکے بہت اب روح کا سنگھار کیجیے پھول شاخ سے نہ توڑیے خوشبوؤں سے پیار کیجیے میری مائیں بہن بکثرت پردے کے اوٹ میں ہیں اس کو ہم ان کے لیے کہیں گے اصل بھائی آپ کا وقت کہ تھوڑا سا ہمیں بھی مل جائے کسی مفکر نے کہا تھا اگر مرد سدھرتا ہے ایک فرد سدھرتا ہے اگر عورت سدھرتی ہے پورا سماج سدھر جاتا ہے پوری سوسائٹی سدھر جاتی ہے پورے معاشرے میں خوشگوار انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اے میری ماؤں بہنوں تم کنیزان فاطمہ ہو تم کنیزان رابعہ ہو تم کنیزان عائشہ ہو تم سجدہ کرو تاکہ تمہارا بچے کو بھی شعور بندگی مل جائے تم پردے میں رہو تاکہ تمہاری بیٹی کو بھی خیرت فاطمی کی خیرات مل جائے اے میری ماؤں بہنوں تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو تاکہ تمہاری بیٹی بھی تمہارا مکان جنت نشان بن جائے تمہاری بیٹی جہاں جائے گی وہ مکان کو آباد کر دے گی میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما منكم من احد يتوضا فيبلغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء او كما قال زور سے بولو سبحان اللہ ارے زور سے بولیے یہ حدیث رسول ہے کبھی صدیق اکبر سنا کرتے تھے کبھی فاروق اعظم سنا کرتے تھے کبھی ذوالنورین سنا کرتے تھے کبھی مولا علی سنا کرتے تھے کبھی حسن سنا کرتے تھے کبھی حسین سنا کرتے تھے مکان میں حدیث کبھی ام المؤمنین عائشہ سنا کرتی تھی مکان میں کبھی حدیث فاطمہ زہرا سنا کرتی تھی خاتون جنت سنا کرتی تھی یہ مصطفیٰ کا احسان ہے 1400 برس گزرنے کے بعد رسول اللہ کی وہی حدیث مصطفیٰ کی حدیث غلامان رسول سے آپ سن رہے ہیں غلامان مصطفیٰ سے آپ سن رہے ہیں اتنی دیر میں آپ نبی کی مجلس میں گویا کے پہنچ جاتے ہیں اتنی دیر میں کونین کے تاجدار کی بارگاہ میں گویا کہ ہماری حاضری ہوتی ہے جب ہم اپنے نبی کی حدیث سنتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم میں کا جو بندہ ہے مومن وہ
ढंग का वजू करे कायदे का वजू करे। अच्छा वजू कर लेने के बाद वजू फरमाते हैं मेरा कलमा पढ़ ले, दूसरा कलमा पढ़े अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या रसूल अल्लाह क्या होगा? मेरे आका नबी मुख्तारे कुल है, इसको जो है अता करता है। कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुका है, अपना हाथी खाली है। ऐ मेरे प्यारे, ये जिस बुजुर्ग के बारगाह में आप आए हैं, ये मंजिल सजदे के बाद मिली है, ये मंजिल मुस्तफा की शरीयत के बाद मिली है, ये मंजिल मस्जिद को आबाद करने के बाद मिली है। आप जानते हैं अख्तर रजा है, नबी की सुन्नत को शरीयत ने उन्हें ताज शरिया बनाया है। और ये गुलाम मोहम्मद है, नबी की सुन्नत और शरीयत की पाबंदी है, उन्हें हबीब मिल्लत बनाया है। धामनगर के हबीबुर रहमान फकत हबीबुर रहमान है, नबी की सुन्नत और शरीयत ने उन्हें मुजाहिद मिल्लत बनाया है। सौदागरान के अहमद रजा है, नबी की सुन्नत और शरीयत ने उन्हें आला हजरत बना दिया है। ये रास्ता रूहानियत का रास्ता है, ये रास्ता करामत का रास्ता है, ये रास्ता तसरुफात का रास्ता है। इसलिए इनके रूहानी बाबा के उसमें आने वालों आज ये तय करके चले, ये चप्पा लेके उठे, हमारी सुबह की नमाज कदा नहीं होगी, हमारी नमाज कदा नहीं होगी, वहाँ की खिदमत कभी नहीं छूटेगी, बर्दारी कभी नहीं छूटेगी। हम कभी शराब न पिएंगे, हम कभी ताश न खेलेंगे, हम कभी जुआ न खेलेंगे, हम कभी नशा न करेंगे, हम कभी पड़ोस को न सताएंगे, हम कभी ढोल के साथ न रहेंगे, हम कभी बाजे के साथ नहीं रहेंगे, हम कभी डीजे के साथ नहीं रहेंगे, हम मसलके आला हजरत के साथ रहेंगे, हम कायदे मिल्लत के साथ रहेंगे, हम कायदे मिल्लत के साथ रहेंगे, हम मुजाहिदे मिल्लत के साथ रहेंगे। इस तरह आगे चलेंगे, आगे मुजाहिदे मिल्लत होके जन्नत जा रहे होंगे, पीछे पीछे हम चलेंगे, पीछे पीछे। ये मकाम और है, रूहानियत का मकाम और है। जिस्म तो सवार चुके बहुत, अब रूह का सिंहार कीजिए, फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए, उससे रूहानी बाबा जिंदाबाद, बस लगे आला हजरत पाइंदाबाद, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।